صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. برادران عزیز وقار، عزیز دوستوں، بھائیوں اور شرکائے محفل اور اسٹیج کی زینت بنے اکابر علماء، شعراء، ثناخانان مصطفیٰ، خطبہ اور اس محفل کو سجانے والے انتظامیہ، ہمارے وہ نوجوان دوست بھائی، ان میں سر فہرست مولانا قاری خبیب عثمانی صاحب دامت فیوزہم العالیہ. اس پروگرام کی سرپرستی استاد العلماء حضرت اقدس مولانا قاری عبداللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح استاد القراء استاد محترم حضرت قاری عبدالستار صاحب حفظہ اللہ تعالی. حضرات اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں اور میرے بہت سارے قیمتی محبت اور تعلق والے دوست احباب بھی. آپ حضرات بھی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے اور آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول فرمائے. انقلاب قرآن کا عنوان ہے مولانا قاری عبداللہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ، ایک دیہات سے تعلق رکھنے والا یہ مرد قلندر، یہ مجاہد، ہمارے دیہات سے قصور سے ان کا تعلق ہے، کوٹ رادھا کشن سے ان کا تعلق ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں قاری آصف رشیدی صاحب بھی، جن کا تعلق کوٹ رادھا کشن سے ہے، وہ بھی ہمارے سرزمین کے جو ہے ایک ہونہار شخصیت ہے. مولانا قاری عبداللہ صاحب نے یہ تن تنہا ایک سفر شروع کیا اور پھر اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر کارواں بنتا گیا، قافلہ بڑھتا گیا، قافلہ بنتا گیا، قافلہ چلتا گیا، کارواں بنتا گیا. حضرت اکیلے چلے اور وہاں قرآن مجید کی محنت کے ساتھ جڑے. حالات کیسے تھے یہ ایک بڑی داستان. ان حالات کے باوجود قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ، محبت اور الفت کی وجہ سے وہ ایک ننھا پودا نہیں رہے، وہ ایک چھوٹا سا سفر کر کے ایک طویل اور ایک تناور جو ہے درخت بن چکے ہیں. اور اس درخت کی کئی درجن شاخیں ہیں جو علماء اور حفاظ کی صورت میں اپنا فیض اور قرآن کے ساتھ محبت کا لگاؤ اور قرآن کی روشنی پورے علاقے کے اندر بکھیر رہے ہیں. یہ انقلاب قرآن ہی کی ایک بات ہے. ایک آدمی اٹھے گاؤں سے اور پھر قرآن کی تلاوت کو اپنا مقصد بنا لے، قرآن کی تعلیمات کو اپنا مقصد حیات بنا لے، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، پھر اس کو اللہ دنیا میں ایسا چمکائے کہ بڑے بڑے لوگ اس سے سلام کے لیے ترسے. تو یہ انقلاب قرآن ہی. بڑے بڑے لوگ اس کا ہاتھ دھلائیں، بڑے لوگ اسے ملنا اپنے لیے باعث شرف اور باعث فضل اور باعث عزت سمجھے. یہ قرآن کا انقلاب. جی ہاں، حضور علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہو، ان معجزات میں اگر میں اپنی ناقص رائے شامل کروں تو سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط اگر معجزہ ہے تو وہ قرآن مجید. یہ وہ قرآن مجید کا معجزہ جس کی وجہ سے یہ انقلاب بپا ہوا.
23 سال کے عرصے میں پوری دنیا کو اپنے انقلاب کی لپیٹ میں لی۔ حضور علیہ السلام جب قرآن پڑھتے بیت اللہ میں موجود اور ابو جہل کان لگا کے سنتا اور آنکھوں میں آنسو اور ہلکا سا پانی بھی نظر آتا، لوگ پوچھتے کہ تو ایمان بھی نہیں لاتا اور تو سنتا بھی ہے، کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ دل کو رول دیتا ہے اور دل کی کیفیت اور دل کے آنکھوں کو دل کی آنکھوں کو اور ظاہری جسم کی آنکھوں کو جاری کر دیتا ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ محمد کا یہ کلام سننے کے لیے میں ترستا ہوں کہ کب ایسا موقع آئے کہ محمد اور میرے درمیان کوئی دیوار ہو، دیوار کو کان لگا کے کوئی سرگوشی کر کے میں وہ قرآن مجید سنوں۔ اللہ کے پیغمبر کا دشمن، اللہ کا دشمن، ازلی اور ابدی دشمن بھی قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے ترستا ہے، تڑپتا ہے، کان لگا کر سرگوشی کرتا ہے اور قرآن مجید کو سننے کی کوشش کرتا ہے اور برملا مجمع میں کہتا ہے جس کے ساتھ اس کی کھلی دشمنی ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے میرا دل پگھل گیا ہے، میری آنکھیں بہہ پڑی ہیں۔ تو یہ انقلاب قرآن کی ایک مثال۔ میرے محترم، یہ ترکی اور یہ سلطنت عثمانیہ کا جو علاقہ جو مسلمانوں کے پاس رہا اور اس کے بعد سقوط سلطنت عثمانیہ ہوا اور اس کے بعد یہاں قرآن مجید پہ پابندی رہی اور ایک طویل عرصہ پابندی رہی۔ اس طویل عرصے میں عربی بولنے پر، عربی رسم الخط میں اپنی ترکش زبان لکھنے پر بھی پابندی، اذان، نماز، کلمات، عربی ٹرانسلیشن، تمام انداز سے، کسی انداز سے کوئی عربک فاؤنٹ اگر کہیں نظر آئے تو اس کو بھی انہوں نے جو ہے اگر کہیں کسی نے انڈیکیٹ کیا تو اس پر بھی پابندی تھی، پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور صدیوں پر محیط وہاں پابندی رہی۔ لیکن جیسے ہی وہاں ماحول تبدیل ہوا تو وہ لوگوں نے دیواریں پھوڑ کے وہاں سے قرآن مجید کے نسخے نکالے اور وہاں سے پھر جگہ جگہ گھروں میں ایسا زبردست انقلاب تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پابندی کے زمانے میں بھی اندرون خانہ بہت بڑے بڑے مدارس چلتے رہے ہیں اور اتنے حفاظ اس وقت نکلے کہ لوگ حیران ہو کے رہ گئے، ششدر رہ گئے۔ یہ قرآن کا انقلاب ہے کہ قرآن کی عقیدت صدیوں پر محیط پابندی بھی اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ بر صغیر میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا کون سا حربہ استعمال نہیں کیا گیا، اور آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ شاید ایسی بے حسی کبھی نہ ہوئی ہو امت مسلمہ میں، اور اتنی مجبور امت مسلمہ شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی۔ آج ہمارے سامنے ببانگ دہل نعرے ہیں، ببانگ دہل قیادت ہے اور بڑا ایک لمبا چوڑا تعارفی نظام ہے، لیکن فلسطین کے مسلمان بے یار و مددگار اپنے آپ کو تنہائی میں مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پوری امت کی طرف ان کی للچائی ہوئی نظریں ہیں کہ کون ہمارے لیے اٹھے۔ برما کے مسلمان، چائنا میں تیغور کے مسلمان امت مسلمہ کی طرف ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون ہمارے لیے آواز اٹھائے۔ آج کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان بڑی طاقت میں ہیں، بڑی وحدت میں ہیں؟ آج تو فی زمانہ ہمارے پاس کون سی ایسی سہولت دستیاب نہیں ہے، کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون نہیں کر سکتے؟ ہر چیز موجود، لیکن اس سے قبل کی بھی ایک شکل ہے۔ آج تو قرآن کے ہر طرف ایک دورہ ہے، بڑی بڑی محفلیں ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ قرآن کے مکاتب، مدارس کی ایک لمبی تعداد پوری دنیا کے اندر پابندی والی جگہوں میں بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تفاسیر سنی، دیکھی، پڑھی، لکھی، سب کچھ جا رہا ہے۔ یہ بر صغیر جو آپ کے قریب ہے، جہاں علماء کو پھانسیوں کے پھندوں تک پہنچایا گیا، پابند و سلاسل کیا گیا اور ان کو بٹایا گیا، صحائف مکاتب سے اکٹھے کر کر کے جو ہے آگ میں دہکائے گئے، دریا برد کیے گئے،
اور وہاں ایک انگریز سے مولانا صاحب کا، اس دارالعلوم کے فاضل کا، دارالعلوم سے محبت رکھنے والے ایک شخص کا واسطہ پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے قرآن مجید کو مٹا دیا، کہتا ہے اپنے مٹانے کی جو کوشش کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب قرآن کا انقلاب آتے آتے بہت وقت لگے گا، اگر انگریز کا دور دورہ اور حکومت رہی تو ہم اسے دوبارہ پنپنے نہیں دیں گے۔ اگر یہی حال رہا جو ہم نے اس وقت تک کر دیا ہے، وہ تسلی بخش اور تشفی بخش ہے۔ ہم نے قرآن کو مٹانے کے لیے ہر وہ اقدام کر دیا ہے جس سے ہمارے دل کو سکون محسوس ہو۔ ہم قرآن کو اپنی طرف سے مٹا چکے ہیں۔ نسخوں کی صورت میں ملکہ وکٹوریہ وہ آتی ہے اور خواہش کا اظہار کرتی ہیں، مجھے چاہیے کہ میں ایسے جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں، جو کٹر ملائزم کے حامی ہوں، ان کو مجھے میرے پاس لایا جائے اور میرے سامنے ذبح کیا جائے۔ میں ان کی گردن میں سے ان کی اس جو ہے ذبح ہوتے وقت اس کے گلے کی خرخر سننا چاہتی ہوں۔ وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک لکھنے والے نے لکھا ہے، میں کچھ وقت تک دیکھتا رہا، روزانہ 50 سے 70 یا 100 کے قریب علماء حفاظ کو ملکہ وکٹوریہ کے سامنے ناشتے کے وقت یا دوپہر کے وقت لایا جاتا تھا۔ وہ ان کے سامنے ذبح ہوتے تھے، وہ ان کی خرخر کو سن کر محظوظ ہوتی تھی اور سمجھتی تھی کہ ہم قرآن کے انقلاب کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ علماء ذبح ہوتے رہے، توپوں کے دھانوں کے سامنے باندھ کر ان کے پررخش ہواؤں میں فضا میں اڑائے گئے۔ لیکن ایک مولوی صاحب سے ایک انگریز کا واسطہ پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مٹ گیا؟ کہتے نہیں، ہم تو جو سمجھتے تھے وہ اس تک تو قرآن مٹانے میں ہم کامیاب ہو چکے۔ حضرت نے فرمایا حنزلہ کو بلاؤ، حنزلہ ادھر آؤ، حنزلہ بیٹا قرآن پڑھنا شروع کرو۔ یا انگریز جج، انگریز افسر یا کوئی انگریز کوئی اور شخص بیٹھا ہے، اس کو سناؤ ذرا قرآن مجید۔ کہا تم نے قرآن کے نسخے تو ختم کر دیے، علماء کو تو تم نے شہید کیا، مکاتب پر تم نے پابندی لگائی، علماء کو پابند و سلاسل کیا، پھانسیوں پہ لٹکایا، مکاتب تم نے ختم کر دیے، مدارس پہ پابندی لگائی، اس طرح کا نام وجود نشان ختم کر دیا۔ آؤ سنو، اس بچے نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، الف لام میم سے والناس تک جب قرآن مکمل کیا، فرمایا یہ قرآن تو آج بھی زندہ ہے، اور اسی طرح اپنا جو ہے اس کو عروج ملا ہوا ہے۔ ایک ننھے سے بچے کا انگریز کے سامنے قرآن مجید کا اس بابا کے دہل جرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس مرد مجاہد کا دارالعلوم دیوبند سے فیض یافتہ مجاہد کا انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بتلانا، اپنا راز اگلنا، ان مشکل حالات پہ قرآن کی تلاوت کو زندہ رکھنا، یہ قرآن کا انقلاب ہے۔ یہ قرآن کا انقلاب رہے گا، اور انشاءاللہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یہ چند جسموں کے ٹکڑے، یہ چند نہیں ہزاروں ٹکڑے قرآن کی عظمت پہ وارے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تم قرآن کو مٹانے آؤ گے، ہم ہر میدان میں قرآن کی روایات کو ختم کرنا چاہو گے، قرآن کے کسی رسم الخط میں بھی اگر انگلی اٹھاؤ گے تو تمہارا مقابلہ۔ اور چیلنج ہے آج پوری دنیا میں، آخری بات، آج پوری دنیا میں یہ بھی قرآن کا انقلاب ہے کہ 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا کے اندر ایک زبر اور ایک زیر کی تبدیلی آپ نہیں دکھا سکتے۔ تورات، انجیل، زبور، کوئی کتاب، کوئی بھی ہم سے مناظرہ کرنا چاہے اس بات پر تو یہ کھلی دلیل ہے کہ آپ اپنا لاہوری تورات لے کے آؤ گے یا سیالکوٹی تورات لے کے آؤ گے۔ زبور کا مقابلہ قرآن مجید کے ساتھ کرنا ہے۔ زبور تم امریکن دکھاؤ گے یا یورپین دکھاؤ گے یا کس کنٹری میں پڑھے جانے والا زبور دکھاؤ گے؟ آؤ اگر تم فجی لائن کا قرآن دیکھنا چاہتے ہو، یورپ و ایشیا کا قرآن دیکھنا چاہتے ہو، سورج کے غروب اور طلوع ہونے والی جگہوں کا قرآن دیکھنا چاہتے ہو، بنگلہ دیش اور یورپ کا قرآن، پاکستان اور انڈیا کا اور بھارت اور سعودیہ اور پوری دنیا کے کفار ممالک کا قرآن مجید، کوئی ایک قرآن مجید بھی آپ اٹھا کے لاؤ، پوری دنیا کے قرآن مجید کے نسخوں میں ایک زبر اور ایک زیر کا فرق نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کا انقلاب ہے، یہ انقلاب حضور کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حفاظت کرنے والوں کی صف پہ شامل فرمائے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج پوری دنیا اس کے ختم کرنے کے در پہ ہے، اور انشاءاللہ علماء مجاہدین کی طرح سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں۔ آپ کے میدانوں میں بھی علماء قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، مکاتب میں بھی قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کی اولادوں کی بھی قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں ایک شخص آتا ہے کہ عجیب ماحول ہے، علماء کو چندہ دینا لوگوں نے بند کر دیا ہے، حضرت آپ کچھ کہیے نا۔ حضرت نے مریدین کو بلایا، فرمایا اس میں بڑے بڑے لوگ تاجر برادری کے لوگ تھے، فرمایا تم قرآن مجید پڑھنے والوں کو چندہ نہ دو گے ہم مکاتب بند کر دیں گے۔ یا آپ لوگوں کا تعاون ہے کہ دینی ادارے چل رہے ہیں، اس میں اکیلے علماء کا نہیں، آپ کا پورا کردار ہے۔ فرمایا اگر تم چندہ نہ دو گے تو ہم کیا کریں گے؟ مکاتب مدارس بند کر دیں گے، کیونکہ یہ چندے پہ چلتے ہیں، کیونکہ آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، قوم ان پر خرچ کرتی ہے، تب یہ مدارس یہ روشن ہے، یہ شمع روشن ہے۔ فرمایا تم مدارس کو چندہ نہ دو، مدارس بند کر دیں گے، لیکن بند کرنے کے بعد ہمارے مدرسے کا مولوی دال چاول کپڑے کی دکان کر لے گا۔ ایک صدی کے بعد یا 50-60 سال کے بعد یا اگلی نسلوں کے بارے میں آپ فکر کریں، میرے مدرسے کا مولوی دال چاول کپڑے کی دکان کر کے اپنے بچوں کو پال لے گا، لیکن تم اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرو کہ تمہارا بچہ یہودی ہو کے مرے گا، ہندو ہو کے مرے گا، کہ سکھ ہو کے مرے گا۔ آج اگر آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے تو یہ انقلاب قرآن۔ اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اختتام کرتا ہوں، اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔